Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو پھر اس نماز کو کیسے پڑھیں گے، کس وقت پڑھیں گے، صحیح وقت کون سا ہے، اس کی نیت کیسے کریں گے، اور کیا صرف فرض پڑھنا ہوں گے یا سنتیں بھی پڑھنا ہوں گی۔ اور ایک اہم سوال کہ جو بندہ اگر کسی کی فجر کی نماز رہ جائے تو پھر وہ قضا کرنا چاہے تو وہ ظہر کی نماز سے پہلے کرے گا اس کی قضا، یا ظہر کی نماز کے بعد بھی اس کی قضا کر سکتا ہے، یا اگر کوئی بندہ کسی کی نماز قضا ہو چکی ہے وہ دوسری نمازوں کے وقت میں یعنی عشاء کی نماز ادا کر لی تو اس کے بعد فجر کی جو قضا رہ گئی تھی، ہماری نماز قضا ہو چکی تھی فجر کی، وہ ادا کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو یہ ایک انتہائی اہم ویڈیو ہے، نیت سے لے کر سلام پھیرنے تک فجر کی قضا نماز ادا کرنے کا طریقہ آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے، یہ بہت زیادہ معلوماتی ویڈیو ہے اور انتہائی اہم سوالات ہیں جو بار بار لوگوں نے پوچھے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ان تمام سوالوں کے جوابات دینے جا رہا ہوں۔ آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہو اس نماز کے حوالے سے یا دیگر کوئی بھی شرعی مسئلہ آپ پوچھنا چاہتے ہوں تو اسی ویڈیو کے کامنٹ باکس میں اپنا اس جو سوال ہے وہ مسئلہ ہے وہ آپ درج کریں۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز میں آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی بھی بھرپور کوشش کروں گا۔ تو آئیے آج کی اس اہم ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک بات یاد رکھیں اور اس حوالے سے بالکل بھی غفلت نہ کیجیے گا، نماز کو بغیر کسی عذر کے قضا کرنا یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ نماز عبادات میں سب سے اہم عبادت ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال جو ہے وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جس نے ایک نماز جان بوجھ کر قضا کی اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے فجر کی جو نماز ہے یہ تو اللہ اکبر، یہ تو وقت ہی بڑا بابرکت ہوتا ہے، اور دن کا آغاز ہی اگر بندہ فجر کی نماز قضا کر کے کرے، نماز رہ جائے فجر کی، تو پھر آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سارا دن وہ کس طرح کا گزرے گا، کہ دن کا آغاز ہی اللہ کی نافرمانی سے ہوا اور اللہ کے حکم کو توڑ کر ہوا۔ فجر کا وقت جو ہے وہ برکتوں والا وقت ہوتا ہے، وہ وقت جو ہے اس وقت چھما چھم اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں، اور ایک بندہ وہاں وہ اس وقت خواب خرگوش کے مزے لے رہا ہو اور نماز قضا کر دے تو بالکل بھی کبھی بھی یہ گناہ نہ کیجیے گا۔ پھر بھی اگر کبھی آپ رات کو لیٹ آئے یا آنکھ نہیں کھلی یا بیمار تھے، آپ کی قضا ہو گئی فجر کی نماز، تو اب اس کو کیسے پڑھیں گے، اس کی نیت کیسے کریں گے، کون سے وقت میں پڑھ سکتے ہیں کون سے وقت میں نہیں پڑھ سکتے، یہ مکمل تفصیل جانیے گا۔ اور پھر صرف فرض پڑھنا ہوں گے یا پھر سنتیں بھی ساتھ پڑھنا ہوں گی، کیونکہ فجر کی جو سنتیں ہیں اس کی بڑی تاکید احادیث میں آئی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو فجر کی دو سنتیں ہیں ان کو کبھی نہ چھوڑنا، چاہیں تمہیں گھوڑے اپنے پاؤں کے نیچے اپنے ٹاپوں کے نیچے روند ڈالیں، پھر بھی فجر کی جو سنتیں ہیں ان کو نہ چھوڑنا۔ تو بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ فرمایا کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے فجر کی جو دو سنتیں ہیں وہ افضل ہیں، بہتر ہیں۔ تو اس لیے اب اگر قضا ہو گئی ہے تو کیا سنتیں بھی پڑھنا ہوں گی یا صرف فرض پڑھنا ہوں گے، تو یہ بھی آپ کو مکمل تفصیل بتاؤں گا کہ کس وقت اگر آپ قضا کر رہے ہیں تو آپ نے سنتیں بھی پڑھنا ہوں گی اور فرض بھی، اور اگر اس وقت سے ہٹ کر آپ ادا کر رہے ہیں تو پھر صرف فرض پڑھنا ہوں گے، یہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ آئیے یہ بات سمجھ لیجئے، قضا پڑھنے کا بالکل آسان طریقہ ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ اسی ہی دن کی قضا ادا کر رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ کی آج نماز فجر رہ گئی ہے، آپ اس کی قضا پڑھ رہے ہیں، تو اس میں آپ نے یہ بات ذہن نشین رکھنی ہے، اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اگر آپ زوال کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے فجر کی نماز جو قضا ہو چکی تھی اسے پڑھ رہے ہیں، ادا کر رہے ہیں، آپ نے پھر سنتیں بھی پڑھنا ہوں گی، یعنی دو سنتیں جو ہوتی ہیں وہ بھی ادا کرنا ہوں گی، اور پھر ساتھ دو فرض بھی، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اگر زوال کا وقت ختم ہو گیا ہے، زوال کا وقت ہوتا ہے جب سورج بالکل سر کے اوپر ہوتا ہے، بالکل سر کے اوپر سیدھا، تو وہ 10-15 منٹ ہوتے ہیں، تو اگر وہ زوال کا وقت ختم ہونے کے بعد آپ وہ قضا کر رہے ہیں تو پھر آپ نے صرف دو
فرض ادا کرنا ہوں گے، سنتیں پھر آپ ادا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے جی، یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ اب اس کی نیت کیسے کریں گے؟ تو یاد رکھیں، چلیں پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ 3 وقت ایسے ہیں جس میں آپ نے فجر کی جو ہے یا کوئی بھی قضا نماز آپ ادا نہیں کر سکتے۔ پہلا وقت ہے جب صبح سورج نکلتا ہے، تو سورج نکلنے کے بعد 20 منٹ ہوتے ہیں، 15-20 منٹ ہوتے ہیں، ان 20 منٹوں میں آپ کوئی بھی قضا نماز ادا نہیں کر سکتے یا کوئی بھی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا وقت زوال کا وقت ہے، زوال کا وقت بالکل سر کے اوپر سورج ہوتا ہے، اس وقت بھی 15 منٹ ہوتے ہیں تقریباً، تو اس وقت میں بھی آپ قضا نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اور تیسرا وقت ہے جب مغرب کے وقت سورج جب غروب ہوتا ہے، تو غروب ہونے سے پہلے جو 15-20 منٹ ہوتے ہیں، ان 15-20 منٹوں میں آپ کوئی قضا نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ 3 وقت یہ ہیں جس میں آپ کوئی بھی قضا نماز یا کوئی بھی نماز آپ ادا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ تو ہو گئے جو جس وقت میں آپ قضا نماز نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اب آئیے کہ اس کی نیت کیسے کرنی ہے۔ یاد رکھیں، نیت جو ہے یہ دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ زبان سے الفاظ کا کہنا، ادا کرنا، زبان سے الفاظ وہ ادا کرنا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بس دل میں ارادہ ہو کہ میں فجر کی نماز جو میری رہ گئی تھی اسے ادا کرنے لگا ہوں یا کرنے لگی ہوں، اس کی قضا کرنے لگا ہوں یا کرنے لگی ہوں، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ طرف قبلہ شریف اور اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح یہ دل میں ارادہ ہو تو یہی کافی ہے، کیونکہ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، جب نیت کر لی، ہاتھ باندھ لیے تکبیر تحریمہ کہہ کر، تو بالکل اس کا سمپل طریقہ ہے، سب سے پہلے آپ نے ثنا پڑھنی ہے، ثنا سے پہلے کچھ بھی نہیں پڑھنا، تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھنی ہے، اور پھر ثنا کے بعد تعوذ و تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ پوری پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ پھر ساتھ سورہ فاتحہ ملائیں گے، سورہ فاتحہ ملانے کے بعد ساتھ پھر بسم اللہ پڑھ کے کوئی سورت ملائیں گے، پھر رکوع، پھر 2 سجدے، پھر کھڑے ہوں گے دوسری رکعت کے لیے اور بسم اللہ پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ، پھر ساتھ بسم اللہ پڑھیں گے، سورت ملائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ پھر رکوع، پھر 2 سجدے، اور پھر اتحیات میں بیٹھ کر تشہد، درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھ کے دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب آئیے اس سوال کی طرف کہ اگر ظہر کی نماز پڑھنے ہم گئے مسجد میں یا گھر میں ہی خواتین ظہر کی نماز ادا کرنے لگی ہیں، تو اب جو فجر کی نماز رہ گئی تھی، اب وہ ظہر کی نماز سے پہلے ادا کرنی ہے یا ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد جو قضا ہو چکی ہے اس کی قضا کرنی ہے؟ تو یاد رکھیں، جو قضا نماز ہے اس کا کوئی مخصوص وقت نہیں ہوتا، آپ ظہر کی نماز ادا کرنے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد بھی، اسی طرح فجر کی جو نماز آپ کی رہ گئی ہے وہ آپ عشاء کی نماز کے وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، مغرب کی نماز کے وقت میں بھی ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ قضا نماز بس جو آپ کو 3 وقت بتائے ہیں، اس کے علاوہ آپ جس وقت میں چاہیں کوئی بھی نماز کسی دوسری نماز کے وقت میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے یہ انتہائی اہم سوالات تھے چند جو ضروری تھے اور اس حوالے سے اہم تھے، بار بار پوچھے گئے، تو آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔